اللہ پاک نے ہمارے اس شہر کو ہر اعتبار سے نوازا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک بہت مضبوط پلیٹ فارم ہے جو مسلمانوں کے مذہبی تشخص، ان کے دین و مذہب کی حفاظت اور اسی کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً امت مسلمہ پر آنے والے حالات کے پیش نظر اپنی نمایاں خدمات پیش کرتا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ صرف ہندوستان میں ایک واحد پرسنل لا بورڈ نہیں، مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان ایک کثیر المذاہب دیش ہے اور ہزاروں مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں پر بستے ہیں۔ یہاں پر اور بھی جو اقلیتیں ہیں، ان اقلیتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی اکثریت اپنے آپ کو بتاتے ہیں ہندو، ان کا بھی اپنا ہندو لا ہے۔ دیگر جو اقلیتیں مائنارٹیز ہیں ان کے لیے بھی پرسنل لا ہے، لیکن ایسا ظاہر کیا جاتا ہے اور ملک میں رہنے والوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک میں جو قانون ہے اس قانون سے ہٹ کر کے مسلمانوں کا اپنا ایک پرسنل لا ہے اور اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی۔ آج سے نہیں، یہ سلسلہ ایک زمانے سے جاری ہے۔ ہمارے اس ملک میں 1972 میں جو وزیر قانون تھے HR گوگلے، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا تھا اور اس بل کا پس منظر یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا متبنہ، منہ بولا بیٹا لے پالک بیٹا یہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوگا، جس طرح ماں باپ کی وراثت میں اسلامی قانون کے پیش نظر حقیقی بیٹا وارث ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا بھی وارث ہوگا۔ ظاہر بات ہے یہ ہمارے مذہب میں کھلی مداخلت تھی۔ اس وقت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت رحمت اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اس کی سنگینی کو محسوس کیا تھا اور دارالعلوم دیوبند کی شورا میں یہ مسئلہ آیا تھا۔ اس وقت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن تھے اور دارالعلوم میں اس وقت جو شورا کے اراکین تھے وہ ہندوستان بھر کی نامی گرامی شخصیات تھی۔ اس وقت یہ طے ہوا کہ اس سلسلے کے اندر کوئی پیش قدمی ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی اور اس لیے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا ایک نمایاں مقام تھا اور ان کی شخصیت پر دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہی نہیں بلکہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی اعتماد کرتے تھے، مسلکی اختلافات کے باوجود ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کے اندر ایک اجلاس رکھا اور اس وقت بمبئی میں تبلیغی جماعت کا کام کہو یا دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں کا نمایاں مقام کہو، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ پوری بمبئی میں بدعات خرافات بہت زور کے ساتھ چلتا تھا۔ اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فاتح بمبئی بھی کہا جاتا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کے اندر ایک اجلاس طلب کیا اور ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو مدعو کیا۔ اس وقت بریلوی مکتب فکر کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، نام مجھے اب اس وقت زبان نہیں یاد ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس جا کر کے ان سے گزارش کی، مفتی برہان الحق صاحب کسی صورت میں وہ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ بتانے والوں نے بتایا اور میں نے اکابرین علماء کرام سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ اس طرح ان کو آمادہ کیا تھا۔ اس وقت بریلوی مکتب فکر کے وہ بہت بڑے عالم تھے اور
بریلوی مکتب فکر میں مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ جب وہ تیار ہوئے اور ان کا ساتھ اور تعاون ملا تو بمبئی کے اندر یہ اجلاس بہت کامیاب ہوا۔ اس اجلاس کے بعد ایک دوسرا اجلاس حیدرآباد کے اندر رکھا گیا، اور حیدرآباد کے اندر 1973 کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ اپنا کام کر رہا ہے، اور دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کی حفاظت و بقا کے لیے بھرپور جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے۔ مالیگاؤں کو الحمدللہ یہ مقام حاصل رہا کہ پہلے دن سے مالیگاؤں کے لوگوں کی الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے شرکت رہی۔ حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری رحمۃ اللہ علیہ یہ اس وقت جو بنیادی افراد تھے ان میں جو ہے قاضی صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے بعد سے الحمدللہ الگ الگ شخصیتیں مسلم پرسنل لا بورڈ میں ایک رکن کی حیثیت سے لی جاتی رہی۔ ماضی میں اور افراد رہے، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب ہیں، اور الحمدللہ اس وقت 2 مزید لوگوں کا مالیگاؤں سے انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے ایڈوکیٹ مومن مجیب صاحب ہیں، اس وقت کسی وجہ سے وہ اس پروگرام میں نہیں آ سکے، اور دوسری بڑی شخصیت حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم کی ہے۔ مالیگاؤں سے ان دونوں کو رکنوں کی حیثیت سے مسلم پرسنل لا بورڈ میں نامزد کیا گیا ہے۔ ہم اہلیان شہر اور خاص طور پر جمعیت علماء کے تمام احباب اس موقع پر حضرت مولانا ادریس عقیل ملی دامت برکاتہم کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے منصب تک آپ کو پہنچایا ہے۔ ظاہر بات ہے اس منصب کی تمنا شاید مولانا نے کبھی نہیں کی ہوگی، لیکن من جانب اللہ یہ مقام ملا ہے، اور جب کوئی عہدہ کوئی منصب بغیر طلب کے ملتا ہے تو اس میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اگر کوئی عہدہ مانگ کر کے لیا جائے تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ آج جن 2 شخصیتوں کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا رکن بنایا گیا ہے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، مانگنا تو بہت دور کی بات ہے کہ ہمیں اس بلند مقام تک اللہ پاک پہنچائیں گے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران نے یہ انتخاب کیا ہے۔ ظاہر بات ہے بہت سوچ سمجھ کر کے اور کچھ دیکھ کر کے انہوں نے یہ انتخاب کیا ہوگا، اس لیے ہم جمعیت علماء کے احباب، عاملہ اور منتظمہ کے اراکین حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج کی اس استقبالیہ تقریب میں ان کی شرکت پر ہم شکر گزار ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بھرپور مدد حضرت کے ساتھ شامل حال رکھیں، تاکہ مالیگاؤں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مذہب اسلام کی حفاظت، بقا اور اس کی ترویج و اشاعت میں حضرت کی خدمات قابل ذکر رہے، اور اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ میں اب اس پروگرام کو جو ہے استقبالیہ تقریب کے تعلق سے آگے بڑھانے کے لیے جلیل جلیلی صاحب سے کہوں گا کہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔